نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر آپ دیکھ رہے ہیں قاری محمد رستم شہزاد کو، اور میرا چینل ہے عقل بیدار۔ اس کے ذریعے سے میں آپ سے مخاطب ہوں، اور ہماری دوسری اس حوالے سے ویڈیو ہے حسن رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ جسد مطہر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی رعنائیاں، لطافتیں اور حسن و جمال، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق خیر دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن جسے قرآن بیان کرے، جسے رب رحمان بیان فرمائے، جسے مالک لم یزل خود اپنے انداز سے بیان کرے، ہم اسے کتنا کچھ بیان کریں گے، کیا کچھ سمجھائیں گے، اور کیا ہماری حیثیت ہے۔ بس جو اللہ نے بیان فرمایا ہم اس میں سے کچھ حصہ، اور جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کچھ حصہ، اور جو صحابہ کرام نے بیان کیا اس میں سے کچھ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مطہر کے سر کے زلفہائے مقدسہ سے لے کر انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس تک بیان کریں گے، قسط واری سے بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت حدیث رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے خاوند تھے جن کا نام ابو حالہ ہے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ کے جو پہلے خاوند ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پہلے خاوند کا نام ابو حالہ ہے، اور ابو حالہ اور خدیجۃ الکبریٰ یعنی ان کے بطن سے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے جو ابو حالہ کا بیٹا پیدا ہوا ان کا نام ہند ہے، اور وہ ہند بڑا فصیح کلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہوئے ہیں۔ حضور کے گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت و رسالت انہوں نے پایا ہے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے فصیح تھے، کلام میں، بیان میں بڑا ملکہ تھا، اور دیکھنے کی صلاحیت، جس چیز کو دیکھتے تھے بڑی باریک بینی سے، بڑی توجہ سے دیکھتے، اور جس چیز کے بارے میں بیان کرتے تھے کمال بیان کرتے تھے، کوئی حاجت پیچھے چھوڑتے نہیں تھے۔ کسی کا تعارف کروانا ہو، کسی شے کا بیان کرنا ہو تو ان کا بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ پیچھے کوئی کمی رہ نہیں جاتی تھی۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں میں ایک دن اپنے ماموں جناب ہند کے سامنے تھا، اور میں نے ہند سے پوچھا، ہند بن ابی حالہ سے میں نے سوال کیا، اپنے ماموں سے میں نے سوال کیا، فرمائیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن مبارک، حضور کا جو حلیہ مبارک ہے، نبی کریم علیہ السلام کی جو صورت مقدسہ ہے وہ کیسی تھی؟ حضرت امام حسن فرماتے ہیں پھر میرے ماموں نے جو بیان کیا وہ کمال کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جان حضرت ہند اس بارے میں مخاطب ہوئے، بولنے لگے، فقالا، انہوں نے پھر مجھے کہا، انہوں نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں اب اس کے عربی کی عبارت بھی آپ کے سامنے رکھتا، لیکن ہمارا یہ ولاگ لمبا ہو جائے گا، گفتگو لمبی ہو جائے گی، اس لیے میں ترجمے پر ہی اکتفا کروں گا۔ حضرت ہند فرماتے ہیں کہ اے میرے بھانجے، اے میرے بیٹے حسن مجتبی، سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کی نگاہوں میں بڑے جلیل القدر، عظیم الشان دکھائی دیتے تھے، جلیل القدر، عظیم الشان دکھائی دیتے تھے۔ اور پھر فرمانے لگے حضور کا چہرہ مبارک، کہنے لگے حضور کا چہرہ اس طرح چمکتا تھا
جس طرح 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ پھر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک پتہ ہے کیسا تھا؟ حضور کیسا تھا؟ فرمایا چھوٹے قد والے سے لمبے نظر آتے تھے، بڑا قد نظر آتا تھا، اور طویل قد والے انسان سے کم نظر آتے تھے، یعنی ایسا قد مبارک تھا، نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ کم اور پست تھا۔ پھر فرمانے لگے پتہ ہے میرے بیٹے حسن مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کیسا تھا؟ یہی تو پوچھنے کے لیے میں نے سوال کیا۔ امام حسن کہتے ہیں کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا۔ اور پھر گیسو مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے تھے؟ کہا گیسو ایسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو نہ زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ زیادہ سیدھے تھے، اگر منہ مبارک الجھ جاتے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ان میں مانگ نکال لیتے، کنگھی کر لیا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک کانوں کی لو سے نیچے تک نہ آتے، یہ پھر آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے ان کی مقدار کیا تھی، کانوں کی لو تک نہ آتے تھے۔ اور چہرہ مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمکدار تھا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ تھی، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو مبارک باریک اور بھرے ہوئے لیکن باہم ملے ہوئے تھے، اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو غصہ کے وقت پھول جاتی تھی، ناک مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی تھی اور اس کے اوپر نور برس رہا ہوتا، دیکھنے والا گمان کرتا کہ یہ بہت اونچی ہے۔ داڑھی مبارک گھنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخسار مبارک ہموار تھے، دہن مبارک کشادہ اور دندان مبارک چمکدار اور شاداب تھے، دندان مبارک کھلے ہوئے تھے، بالوں کا خط جو سینہ سے ناف تک چلا جاتا ہے وہ باریک تھا، اور گردن مبارک یوں تھی جیسے کسی چاندی کی گڑیا کی صاف گردن ہو، تمام اعضاء معتدل تھے اور ان کا اعتدال اشکارا تھا، شکم مبارک سینہ مبارک ہموار تھا، سینہ مبارک کشادہ تھا، دونوں کندھوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، ہڈیوں کے جوڑ ضخیم تھے، سینہ کی ہڈی اور ناف کے درمیان بالوں کا خط ملا ہوا تھا، اس کے علاوہ سینہ اور شکم مبارک بالوں سے صاف تھا، دونوں بازوؤں اور دونوں کندھوں اور سینہ کے اوپر والے حصے میں بال اگے ہوئے تھے، اور دونوں بازوؤں کی ہڈی مبارک لمبی تھی، ہاتھ مبارک کشادہ اور دونوں ہتھیلیاں گوشت سے پر تھیں، تمام اندام ہموار تھے، دونوں پاؤں کا درمیانی حصہ اٹھا ہوا تھا، جب آپ قدم اٹھاتے تو قوت سے اٹھاتے، رکھتے تو جما کر رکھتے، آہستہ خرام مگر تیز رفتار چلنا تھا، جب چلتے تو یوں معلوم ہوتا کہ بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جب کسی کی طرف التفات فرماتے تو ہمہ تن ملتفت ہوتے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نظر زمین کی طرف طویل ہوتی تھی بنسبت آسمان کی طرف آپ کی نگاہ کے، آپ کا دیکھنا گہرا مشاہدہ ہوتا تھا، آپ کا حسن تدبیر سے اپنے صحابہ کو شاہراہ ہدایت پر چلاتے رہنا، جس سے ملاقات فرماتے اسے پہلے خود سلام ارشاد فرماتے۔ یہ ہے حضرت ہند بن ابی حالہ جنہوں نے یہ نقشہ بیان کیا ہے، اور ایک اور مقام پر ہجرت کے لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف رخت سفر حضور نے باندھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر ہیں،
اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں۔ چلتے چلتے راہ میں ایک مقام ایسا آیا جہاں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے توشہ دان میں کوئی چیز باقی نہ رہی۔ غلام سے پوچھا، اس کے پاس بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب ظاہری بھوک ستانے لگی، چل رہے ہیں، یہ تلاش ہے، کوشش ہے، خواہش ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور غلام کی کہ کچھ نظر آئے، کہیں کوئی آبادی، کوئی ایسا گھر نظر آئے جہاں سے کچھ کھانے کو مل جائے۔ اتنے میں خیمہ نظر آیا، ٹوٹا ہوا بوسیدہ سا خیمہ نظر آیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ خیمہ ہے، چاہتے ہیں ممکن ہے یہاں سے کچھ کھانے پینے کو ہمیں مل جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معیت میں وہاں پہنچے تو وہ گھر ہے، معروف نام ہے ام معبد کا، وہ کاشانہ ہے ام معبد کا، جو اس وقت تک تو جھونپڑی تھی، لیکن جب حضور نے قدم مبارک رکھا تو پھر کائنات کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا اور خوبصورت گھر وہ بنا۔ ام معبد، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صدیق اکبر نے سلام دیا، اس سے کہا ہم مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ملے گا؟ اس نے کہا ہمارے پاس کھانے کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ہمیں تو بھوک افلاس نے بڑا ہی تڑپا رکھا ہے، یہاں برسوں سے می نہیں برسا، ہماری کھیتیاں خشک ہو گئیں، ہمارے جانوروں کے تھن خشک ہو گئے، ہمارے پاس اناج ختم ہو گیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کا یہ جواب، ام معبد کا یہ جواب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو کونے کے اندر ایک بکری باندھی ہوئی ہے، اسماعیل سے پوچھو اگر ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام معبد سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ ام معبد ہنس کر کہنے لگی وہ تو اتنی نقاہت اور کمزور ہے، اتنی ضعیف ہے کہ وہ چرنے کے لیے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، وہ آپ کو دودھ کیا دے گی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً مسکرا کے فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ جس نے کہا ہے یہ اس کا کام ہے۔ جناب صدیق اکبر کو جب ام معبد نے اجازت دی، حضرت صدیق اکبر نے حضور سے عرض کی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس بکری کے قریب گئے، حضور نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اس بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پہلے دوہا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو برتن تھے حضرت صدیق اکبر نے بھی خوب سیر ہو کر پیا، حضور کو بھی پیش کیا، پھر غلام نے بھی پیا، پھر جناب ام معبد کے گھر میں جو برتن تھے وہ بھی بھر گئے۔ اب ام معبد اس ماجرے کو، اس عجیب واقعے کو دیکھ رہی ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لمحہ گزر گیا، وقت ختم ہوا، حضور نے اپنے غلاموں کے ساتھ سفر آگے شروع کر دیا۔ ام معبد اپنے منہ میں انگلی دبائے ہوئے حیران و پریشان ہے، بڑی شش در ہے، یہ ہوا کیا ہے، کون ہے کون ہے؟ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بعد میں یہ مسلمان ہوئی اور کلمے کی دولت انہیں نصیب ہوئی، جب یہ ان کے گھر میں ان کے خامد شام کو بکریوں کا ریوڑ لے کر آئے تو انہوں نے دیکھا کچھ حالات بدلے ہیں، گھر میں برتنوں میں دودھ موجود ہے۔ تو ام معبد کا خامد اسے کہنے لگا یہ کیا ہے، کہاں سے دودھ آیا، گھر کے حالات بدلے ہوئے ہیں، تمہاری شکل صورت بدلی ہو، وہ جو بکری نکاحت کی وجہ سے میں چھوڑ گیا تھا اس کو تو میں دیکھ رہا ہوں بڑی پلی پلی نظر آتی ہے، جوان نظر آتی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ تو حضرت ام معبد نے آگے جواب دیا، وہ جواب آپ کو عرض کرنا ہے، اور وہ جو ام معبد کے کلمات ہیں اور ایک بدو عورت کے، ایک دیہاتی عورت کے، ایک گاؤں کی عورت نے جو حلیہ حضور کا بیان کیا نا، کمال محبت کیے، وہ کہتی ہیں کہ ہاں، فقالت، وہ کہنے لگی ہاں میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملی تھا۔ وہ کہنے لگی ہمارے گھر میں یوں مہمان آئے تھے اور یوں، یہ سارا واقعہ بیان کیا۔
تو خامند نے کہا وہ کیسے تھے، ذرا بتانا ان کی شکل و صورت کیسی تھی؟ ام معبد نے جب ظاہری بیان کیا تو اس نے کہا پھر مجھے ذرا تفصیل سے بیان کرو۔ وہ کہنے لگی میں نے ایک ایسا مرد دیکھا جس کا حسن نمایاں تھا، جس کی ساخت بڑی خوبصورت اور چہرہ ملیح تھا، نہ رنگت کی زیادہ سفیدی اس کو معجوب بنا رہی تھی، نہ گردن اور سر کا پتلا ہونا اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین، بہت خوبرو انسان میں نے دیکھا، آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، پلکیں لمبی تھیں، اس کی آواز گونجدار تھی، اور جو میں نے دیکھا ہے اس کی آنکھیں سیاہ تھیں اور یوں لگتا تھا جیسے سرما لگا ہوا، سرمگی آنکھیں تھیں، دونوں ابرو باریک تھے اور ملے ہوئے تھے، ابرو ملے ہوئے باریک ابرو، اور گردن چمکدار تھی، اور ریش مبارک کیسی، کہا ریش مبارک گھنی تھی، اور کیا خوبصورت حسین داڑھی مبارک تھی۔ جب وہ خاموش ہوتے تو پروقار نظر آتے تھے، اور جب گفتگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور بارونق ہو جاتا تھا۔ شیریں گفتار، میٹھے کلام، میٹھے بول، شیریں گفتار تھے، گفتگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ اور نہ بےہودہ ہوتی، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی ہے جس سے موتی جھڑ رہے ہوتے، دور سے دیکھنے پر سب سے زیادہ باروب اور جمیل نظر آتے، اور قریب سے جب اسے دیکھا تو شیریں اور حسین دکھائی دیتے۔ قد درمیانہ تھا، نہ اتنا طویل کہ آنکھوں کو برا لگے، نہ اتنا پست کہ آنکھیں اسے حقیر سمجھیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان ایک شاخ کی مانند تھے جو سب سے سرسبز و شاداب اور قد آور ہو، جو سب سے زیادہ سرسبز و شاداب اور قد آور ہو۔ ان کے ایسے ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ بنائے ہوئے تھے، اگر آپ انہیں کچھ کہتے تو وہ فوراً اس کی تعمیل کرتے، اگر آپ انہیں حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجا لاتے، سب کے مخدوم، سب کے محترم، نہ وہ ترش رو تھے نہ ان کے فرمان کی مخالفت کی جاتی تھی۔ یہ ایک عورت ہے دیہاتی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ہم اس سے آگے چلیں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔